غلام، آپ ہیں شاہ جہاں، شاہ دلاں، شاہ زمن، آپ کے دم سے مہو سالو شب و دن صبح و شام، مصطفیٰ مجتبی آپ خیر الورا۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کا خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین الحمدللہ، یہ ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 53ویں قسط ہے۔ گزشتہ ہفتے آپ حضرات نے حضرت ذوالقرنین کے اسفار کی تفصیل دیکھی اور سنی تھی، اور یہ بھی کہ ان قوموں کا کیا حال تھا جو آپ کے اسفار کے دوران ملیں، اور یہ بھی کہ یاجوج ماجوج کے خلاف ان کی کیا شکایتیں تھیں اور کس طرح انہوں نے ان شکایتوں کو دور کیا۔ یہ دراصل کفاران قریش کے دوسرے سوال کے ضمن میں جواب دیا گیا تھا۔ ناظرین، آج ہم تیسرے اور آخری سوال کے جواب کی تفصیل کی طرف بڑھتے ہیں جو کفاران قریش کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا۔ چونکہ گزشتہ 2 سوالات کے مفصل جوابات دے کر کفاران قریش کو ذہنی و نفسیاتی طور پر بالکل پچھاڑ دیا گیا تھا، جس کی وہ تاب نہیں لا سکے تھے، اب تیسرے سوال کے جواب کے بارے میں بھی ان کو اندر سے یقین ہو گیا تھا کہ اس کا جواب اسی طرح تفصیل کے ساتھ ملے گا جس طرح اس سے قبل مل چکا تھا۔ لیکن ان کی انا اور ہر درمی ان کی سمجھ اور سوچ پر حاوی ہو چکی تھی۔ اب تیسرے سوال کی باری تھی، اور جیسا کہ آپ کو ہم گزشتہ قسطوں میں بتا آئے ہیں کہ یہ سوال روح کے بارے میں تھا، یعنی یہ کہ روح کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کفاران قریش کے ساتھ ساتھ سارے عالم کے لیے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو سنا دیا ہے۔ 17ویں یعنی 17ویں سورہ اسراء، جسے سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، اس کی 85ویں آیت میں یعنی 85 اس آیت میں پیش فرما دیا۔ آیت یہ ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، یعنی یہ لوگ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ یہ روح میرے رب کے حکم میں آتی ہے، اور تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت ہی قلیل ہے، کم ہے، تھوڑا ہے۔ اس آیت میں روح کے بارے میں جو حقیقت بیان کی گئی ہے وہ یہودی علماء کے ذہنوں میں بھی موجود تھی، لیکن یہ روح کے مفہوم کو لے کر بال کی کھال نکالنے میں مصروف رہا کرتے تھے۔ اور جب کفاران قریش نے ان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سچائی معلوم کرنے کے لیے ملاقات کی تھی، تو اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے بارے میں دریافت کرنے کی انہوں نے جو ہدایات دی تھی ان میں روح کے سوال کو بھی جوڑ دیا تھا، اور ان تینوں سوالوں کی کسوٹی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی سچائی کو جانچنے کی کوشش کی تھی۔ روح کے بارے میں خود یہودی بھی جاننا چاہتے تھے کہ اس کی کیا حقیقت ہے، کیونکہ روح کے مسئلے پر ان کے علماء اپنے خیالات کو موڑ چکے تھے، گتم گتا کر چکے تھے، یعنی ایک عجیب قسم کی جو تھیوری پیش کر چکے تھے، مگر اللہ رب العزت نے صاف طور پر واضح کر دیا کہ اس کا جواب جاننا نہ قریش کے لیے ضروری ہے، نہ یہودیوں کے لیے، اور نہ آنے والی انسانیت کے لیے، کیونکہ اس کا علم انسانوں کو نہایت ہی قلیل اور تھوڑا ہی دیا گیا ہے۔ اگر یہ لوگ اس کی تفصیلات میں جائیں گے تو الجھ کر رہ جائیں گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے صرف ایک آیت میں سب کچھ واضح کر دیا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو سنا دیا جو اپنے آپ میں اس معاملے کی مکمل وضاحت تھی۔
ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم بھی روح کے بارے میں صرف اتنا ہی سمجھیں جس قدر کی اس میں بیان ہوا ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ ہوگا یہ کہ منطق و فلسفے کی بھول بھلیوں میں ہم پھنس کر رہ جائیں گے، جس طرح یہودی علماء پھنسے ہوئے تھے، جس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ ہم اپنا ایمان خراب کر بیٹھیں گے۔ ہم نے اس کو ہمارے مفسرین کی تفسیروں سے اور ان کی تحاریر سے بھی یہی سمجھا ہے کہ روح اللہ تعالیٰ کا امر ہے یا اس کا ایک حکم ہے۔ جیسا کہ ہم آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر پڑھ کر آئے ہیں، اور سیرت کی کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کے پتلا بنانے کے لیے کہا، جب بن گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی، جس کے نتیجے میں اس مٹی کے پتلے میں جان آ گئی، پھر اعضاء میں اسی روح کے سبب حرکت ہونے لگی۔ دنیا میں آباد انسان چلتے پھرتے کام کاج کرتے ادھر سے ادھر جاتے آتے نظر آتے ہیں، وہ اسی روح کی وجہ سے ہے۔ یعنی یوں سمجھا جائے کہ کائنات میں جہاں بھی حرکت ہے وہ اسی روح کی وجہ سے ہے، یعنی اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے۔ اللہ کا حکم ہی ساری حرکتوں، ساری مومنٹس کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ نے جسے امر ربی کہا ہے وہی روح ہے۔ جس دن یہ روح یا یہ امر ربی یا اس کے حکم کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، جاندار بے جان ہو جائیں گے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ گاڑی پیٹرول سے چلتی ہے، اس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ کے امر سے جب پیٹرول کے سالمات ٹوٹتے ہیں تو اللہ کے حکم سے اس سے ایک قوت، انرجی پیدا ہوتی ہے اور اسی سے سواری حرکت میں آ جاتی ہے۔ جب پیٹرول ختم ہو جاتا ہے تو یہ اللہ کا ہی حکم ہے جو گاڑی کو، یہ سواری کو روک دیتا ہے۔ آپ اپنے موبائل کو دیکھ لیں، موبائل اس وقت تک زندہ نظر آتا ہے جب تک کہ اس کی بیٹری چارج ہو کر اللہ کے حکم سے یا امر ربی سے یا روح سے موبائل کو چلاتی رہتی ہے، تب تک موبائل چلتا رہتا ہے یا پھر وہ زندہ رہتا ہے، اور جب چارج ختم ہو جاتا ہے موبائل بھی مردہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب انسان کے اندر سے روح نکال لی جاتی ہے تو پھر انسان ایک مٹی کے پتلے کی طرح ساکت و جامد ہو جاتا ہے، اور ایک مٹی کے پتلے کی سوا کچھ نہیں رہتا۔ اگر اسے دفنایا نہ جائے تو اللہ ہی کے حکم سے کیڑے مکوڑے اور طرح طرح کے جاندار اپنی روح کے ساتھ حرکت میں آ جاتے ہیں اور اس مرے ہوئے انسان کو کھانے لگتے ہیں اور اسے سڑا گلا کر اسے مٹی کی شکل میں لے آتے ہیں۔ حرکت روح کی وجہ سے ہے اور مردنی روح کے عدم موجودگی کی وجہ سے ہے۔ روح اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اس کی خلاقیت کو سمجھنے کا مظہر ہے۔ آپ لوگوں نے بارہا علماء کرام یا مقررین کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ کام میں روحانیت ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی تائید و نصرت کی وجہ سے کسی کام میں روحانیت پیدا ہوتی ہے۔ یعنی جس طرح جسم سے روح کا رشتہ ہوتا ہے، اسی طرح روح کی وجہ سے انسان بن کر زندگی کی تگ و دو میں لگا رہتا ہے۔ دوسرے معنوں میں ہر جاندار کے لیے روح ضروری ہے، اسی طرح ہر کام میں اللہ کا قرب، اس کی تائید، اس کی نصرت ضروری ہے۔ خلاصہ یہ کہ روح کا براہ راست رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے اور اس کے حکم سے ہے یا امری ربی سے ہے۔ کبھی کبھی بعض گمراہ لوگ روحانیت کا غلط مطلب نکال لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پھونکوں سے روحانیت آ جاتی ہے اور جھاڑ پھونک کا ایک نظام قائم کر دیتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر انہی پھونکوں سے طلبہ اپنی ڈگریاں حاصل کر لیتے ہیں۔ آپ کو بھی اس بات کا تجربہ ہوا ہوگا کہ جو کام محض اللہ کی رضا کے لیے کیا جا رہا، وہاں ہمیں اس روحانیت کا احساس ہوگا اور یوں لگے گا جیسے ناممکن کام بھی ممکن ہونے لگے ہیں۔ اسی روحانیت کے بدولت جب جسم سے روح نکال لی جاتی ہے تو ایک مومن کی روح بآسانی نکالی جاتی ہے، وہیں ایک فاسق اور فاجر کی روح جب نکالی جاتی ہے تو بڑے ہی سخت طریقے سے اس کی روح کا خروج ہوتا ہے۔ یہ بات تو اہل ایمان کے لیے بالکل صاف ہونی چاہیے کہ ہمیں نہ روح کی حیت معلوم ہے، نہ اس بارے میں کوئی قطعی علم ہے۔ مذکورہ آیت کی روشنی میں جتنی بات کہی ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا ہے کہ
کہ بس اتنا سمجھو کہ وہ اللہ کا امر ہے، اسی امر کی وجہ سے میرے جسم کے اعضاء متحرک ہیں، آنکھوں میں بینائی ہے، یہی روح ہی تو ہے جو مجھے سونے سے بیدار کرتی ہے، یہی روح ہی تو ہے جو جاگتے ہوں کو سلا دیتی ہے، میرے زبان میں بولنے کی سکت، میرے کانوں میں سننے کی طاقت، میرے پیروں میں چلنے کی قدرت، میرے ہاتھوں میں پکڑنے کی قوت اسی روح کی بدولت ہے۔ یعنی روح امر الہی ہے، امر الہی کے مطابق کام کر رہی ہے۔ جس دن اس کو نکل جانے کا حکم ہوگا اس دن ہمارے سارے اعضاء بے حس ہو کر رہ جائیں گے۔ یعنی روح کو اگر انسان سمجھ جائے تو رب کائنات کو سمجھنا آسان ہو جائے گا، اس کی ربوبیت کو، اس کی خلقت کو، کائنات میں پھیلے اس کی سینکڑوں ہزاروں مخلوقات کو دیکھ کر اللہ رب العزت کی وحدانیت کو سمجھنا آسان ہو جائے گا، اس کی ربوبیت کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ جی ہاں ناظرین، وقت ہو چلا ہے، روح کو جس قدر سمجھنے کا حکم دیا گیا ہے اسی قدر اسے سمجھنا ہے۔ یہودیوں نے، فلسفیوں نے، منطق بازوں نے اپنی کتابوں میں جو بھی لکھا بہت ہی عجیب و غریب لکھا اور عجیب قسم کی بھول بھلیوں میں پھنسانے کی کوشش کی، لیکن خوش نصیب ہیں ہم اہل ایمان کہ صرف ایک آیت نے ہمارے سامنے سارے راز کھول کر رکھ دیے۔ لیکن کفاران قریش کی قسمت پھوٹی ہوئی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، جبکہ حق پوری طرح سامنے آ چکا تھا۔ سچ ہے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر ہدایت کا ملنا بڑا دشوار ہے۔ جی ہاں ناظرین، اگلے ہفتے لوٹنے کے وعدے کے ساتھ ہم یہاں آپ لوگوں سے اجازت لیتے ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہیں عالم کے آقا، آپ کا عالم غلام، آپ ہیں شاہ جہاں، شاہ دلاں، شاہ زمن، آپ کے دم سے مہو سالو شب و دن، صبح و شام، مصطفیٰ مجتبیٰ آپ خیر الورا۔